اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اس موت سے بچنا چاہو، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں کتنے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک کوئی دنیا میں باقی نہ رہا اور نہ کوئی رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی اسے بچنے کی کوشش کرے گا بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں تم رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگر تم مضبوط خیلوں کے اندر بھی اگر چھپ جاؤ، اپنے آپ کو حفاظت میں کر لو، تب بھی تم موت سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ موت کا فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا، کہا موسیٰ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ گائے پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی تمہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موسیٰ نے کہا جب مجھے مرنا ہی ہے، وقت آ چکا ہے تو میں تیار ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ذرا پانی کا برتن دے دو، آپ کے سامنے پانی کا برتن دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو رکھا، آپ ہاتھ نکالتے اپنے چہرے پر پوچھتے اور فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرها دم اللذات عن الموت۔ محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
انشاءاللہ العزیز اسی حدیث کے ضمن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت سے، وصیت سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، وصیت کی، یا پوری اس امت کے لیے وصیت اور نصیحت کیا تھی؟ فرمایا اکثروا ذکرہا دم اللذات یعنی الموت۔ فرمایا ابو ہریرہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ یہ دنیا کے جو عیش و عشرت، دنیا کا رنگ چمک دھگ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، موت ایک کڑوی ایسی حقیقت ہے جو پوری دنیا کی ان رنگینیوں کو ختم کر دیتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں، اور یاد رکھیے گا موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے نہ وہ کسی مرد کو چھوڑتی ہے نہ کسی عورت کو چھوڑتی ہے، نہ کسی بوڑھے کو دیکھتی ہے نہ کسی جوان کو دیکھتی ہے، نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے نہ وہ کسی برے آدمی کو چھوڑتی ہے نہ کسی نیک آدمی کو چھوڑتی ہے، نہ وہ کسی امیر کو چھوڑتی ہے نہ غریب کو چھوڑتی ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس چیز سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک دنیا کی کڑوی حقیقت ہے، دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں نے اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے موت نہیں آتی۔ یہ دنیا کی کڑوی حقیقت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو وصیت فرمائی، نصیحت کی ہے۔ اب آئیے اس موت کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اس موت سے بچنا چاہو، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں کتنے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک کوئی دنیا میں باقی نہ رہا اور نہ کوئی رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی اسے بچنے کی کوشش کرے گا بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں تم رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگر تم مضبوط خیلوں کے اندر بھی اگر چھپ جاؤ، اپنے آپ کو حفاظت میں کر لو، تب بھی تم موت سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ موت کیسی کڑوی حقیقت ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کی دو مثالیں لیجئے۔ ایک مثال امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا ہے کہ موت سے اگر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، بچ نہیں سکتا ہوں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے، جنگل سے گزر رہا تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، شیر اس کا پیچھا کرنے لگا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے گڑھا ہے، بہت بڑا گہرا گڑھا ہے، اس میں اژدہا بیٹھا ہوا، پیچھے شیر ہے، سامنے گڑھا ہے، اس میں اژدہا بیٹھا ہوا۔ اب اس نے دیکھا کہ زندگی کو کیسے بچاؤں، تو اس نے سامنے ایک درخت کو دیکھا،
فوراً درخت پر چڑھ گیا، درخت پر چڑھ گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا تو اس کی نظر درخت کے جو جڑ ہے اس پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے، اور وہ دونوں چوہے اس درخت کو کھرید رہے ہیں۔ آدمی حیران، پھر اس نے اپنی نگاہ کو درخت کے پتوں پر ڈالا، ایک شاخ کے اوپر اس نے اپنی نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہے کہ ایک شہد کا جتھا لگا ہوا ہے، شہد کا جتھا، اس میں شہد ہے۔ اب یہ آدمی چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے اس شہد کو چاٹا، پھر اس کے بعد وہ اس شہد کی لذت کے اندر اس قدر مصروف ہو گیا کہ نہ اسے شیر کا خیال رہا، نہ اسے اس گڑھے کا خیال رہا، نہ اسے وہ جو چوہے جو اس کے درخت کو کاٹ رہے ہیں اس کا خیال رہا، بس وہ شہد کی لذت میں اس قدر مصروف ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ دو چوہے، کالے اور سفید چوہے نے اس کے درخت کو کاٹ دیا، وہ درخت ٹوٹا اور سیدھے وہ گڑھے میں جا پڑا، مر گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اب اس مثال کو آپ کیا لیں؟ سمجھ میں آئی ہے مثال؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں جو انسان ہے اس کے پیچھے جو شیر آ رہا تھا در حقیقت میں وہ انسان کی موت ہے۔ کیا ہے؟ جو شیر پیچھے سے آ رہا تھا وہ انسان کی موت ہے، اور وہ جو گڑھا ہے وہ انسان کی خبر ہے، انسان کی خبر ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ انسان کی زندگی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت پر چڑھا دیا۔ اب اس نے جو دو چوہوں کو دیکھا، ایک سفید اور کالا ہے، وہ اصل میں انسان کی زندگی کے رات اور دن ہیں، انسان کی زندگی کے رات اور دن ہیں۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ وہ چوہے جو ہیں جھاڑ کو کم کر رہے ہیں، کتر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات اور دن انسان کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور جو شہد کا جتھا لگا ہوا ہے وہ دنیا کی لذتیں ہیں۔ اب آدمی ان لذتوں میں اس قدر مصروف ہو گیا، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں جس انداز میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس کو ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس قدر سوئے ہوئے ہیں، نہ ہمیں موت کا خیال ہے، نہ رات دن ہمارے یہ جو کٹ رہے ہیں اس کا کوئی خیال ہے۔ ایک دن آئے گا کہ رات اور دن ختم ہو جائیں گے، یہ چوہے جو درخت کو کاٹ رہے ہیں ہماری زندگی کو ختم کر دیں گے، رات اور دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ شیر ہمیں آ کر دبوچ لے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان موت سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ پیچھے موت ہے، سامنے موت ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں چلے جاؤ موت تمہیں آ پکڑے گی، تم موت سے چھوٹ نہیں سکتے۔ ایک مثال ہو گئی۔ اب دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک چوکور ڈبہ ڈالا، چوکور، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لکیر ڈالی۔ وہ لکیر وہ ڈبے کے تھوڑا اوپر تک تھی۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چوکور ڈبہ آپ نے ڈالا، ایک بیچ میں لکیر ڈالی، وہ لکیر جو ہے وہ جو ڈبے کی جو لکیر ہے اس سے تھوڑی اونچی نکلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو لکیر ہے لمبی اس میں آڑے ٹیڑے جو ہے آپ نے لکیریں ڈالی، ایسے جو لمبی لکیر ہے اس کو کاٹا آپ نے ایسے لکیروں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کہا میرے صحابہ یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے، یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ بیچ میں جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں یہ انسان کی زندگی کی آزمائشیں، پریشانیاں ہیں۔ ایک سے نکلے گا دوسرے میں اٹکے گا، دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں، تیسرے سے نکلے گا چوتھے میں۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو چوکور ڈبہ ہے نا
یہ انسان کی موت ہے. کہاں سے بھاگے گا؟ اس طرف بھی موت ہے، اس طرف بھی موت ہے، اس طرف بھی موت ہے، اس طرف چوکور آپ نے ڈبہ بنا دیا. کہا کہ انسان کی موت ہے، کہیں بھی چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا. اور فرمایا جو اونچی لکیر ڈبے کے باہر نکلی ہوئی ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے ملے ارماں پھر بھی بہت کم نکلے. انسان چاہتا ہے 100 سال زندگی گزارے، سے بڑھ کر زندگی گزارے، لیکن کیا ہوگا؟ پوتروں کی شادی، نواسوں کی شادی، اس کی شادی، وہ شادی، یہ کرنا، وہ بلڈنگ، سب کرے گا. انسان کی خواہشیں دھری رہ جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے، لیکن انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے کبھی کچھ بچنا چاہے ہرگز نہیں بچ سکتا. کوئی سوال نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے اس سے بچنے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھو. اور یاد رکھیے یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑا، دنیا میں کسی کو اس کے چھٹکارا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، جس میں بھی اگر تھوڑی بھی جان ہے، ہر نفس کو مرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر مرنا اگر کسی کو چھوڑ دیا جاتا، میں سمجھتا ہوں شاید انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیا جاتا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کو چھوڑ دیا جاتا کہ تمہارے لیے موت نہیں ہے. لیکن انبیاء میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی. فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہم نے ان کے لیے کسی کو زندگی پرمنٹ نہیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ذرا سمجھتے جائیے. صحیح بخاری کا واقعہ، حدیث میں آتا ہے موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. موت کا وقت آ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موت کا فرشتہ آیا، کہا کہ موسیٰ میں موت کا فرشتہ ہوں اور میں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے غصے والے. حضرت موسیٰ نے فرشتے کو ایک تھپڑ مار دیا، موت کے فرشتے کو ایسا مارا کہ فرشتے کی آنکھ پھٹ گئی. یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آنکھ پھٹ گئی. فرشتہ، موت کا فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا. پروردگار تیرے پیغمبر موسیٰ کے پاس گیا تھا، انہوں نے میری حالت کر دی. اللہ رب العالمین نے فرشتے کی اس آنکھ کو درست فرما دیا. کہا کہ موت کے فرشتے سے جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ان کے سامنے ایک گائے رکھی جائے، ایک بیل رکھا جائے، اور موسیٰ سے کہو کہ اس پر ہاتھ رکھیں. ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے اوپر 1 سال ان کو مہلت دی جائے. ہر بال، جتنے بال آئیں گے آپ کے مٹھی میں، ہر بال کے بدلے میں 1 سال آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا. جاؤ موسیٰ سے کہو جتنا جینا چاہتے ہیں جئیں، آپ پکڑ لیں، بیل کو رکھ دیں ہاتھ، جتنے بال آئیں گے ہر بال کے اوپر 1 سال کی مہلت دی جائے. موت کا فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا، کہا موسیٰ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ گائے پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے. موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی تمہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. موسیٰ نے کہا جب مجھے مرنا ہی ہے، وقت آ چکا ہے تو میں تیار ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے، اگر کوئی ایسی ذات ہے، اگر دنیا میں اس ذات کے لیے اگر موت نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ذات ہے کہ جس کو اللہ کے بعد دنیا میں موت نہ ہوتی.
اللہ کے نبی کو موت نہ دی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے چہیدے محبوب نبی کے بارے میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور جتنے ہیں سب کو مرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا موت سے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، آپ سے پہلے جتنے کو ہم نے دنیا میں بھیجا سب کو، پیغمبروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اے نبی آپ کو بھی ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ افئن مت فهم الغالبون، یہاں دنیا میں کسی کے لیے زندگی نہیں ہے، ہمیشہ والی زندگی کسی کے لیے نہیں، اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اگر کسی کو، پوری دنیا میں کسی کو موت سے چھٹکارا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں تاری تھی۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، دعا کو پڑھتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں طاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ذرا پانی کا برتن دے دو، آپ کے سامنے پانی کا برتن دے دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو رکھا، آپ ہاتھ نکالتے اپنے چہرے کو موڑتے، اپنے چہرے پر پوچھتے اور فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ نبی کی کیفیت بنا فرما رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈبوتے، اپنے چہرے پر پسینے کو پوچھتے، دعا فرماتے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ یہ جو موت کی سختیاں ہیں بے شک ہونے والی ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرماتے ہوئے آپ نے آخری جملہ کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اتنا کہا آپ کی روح قبض ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دے دی گئی، دنیا میں کوئی باقی نہ رہا، اب کون ہے بچنے والا؟ صحابہ میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنا غصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ نے تلوار نکالی، کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دوں، اتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گیا۔ مدینہ کی گلیاں سنسان ہو گئی، مدینہ تاریک ہو گیا، مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی، مدینہ کے اندر خاموشی چھا گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد۔ بولیے دنیا کے اندر اس سے بڑا تاریک دن، اس سے زیادہ تاریک اور سب سے زیادہ غمزدہ دن کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کو پتہ چلا، آپ سب سے جگری دوست اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی کے قصر، حضرت ابو بکر کو پتہ چلا اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتھر رکھا ہوا تھا، پردہ ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا چہرے پر سے، اور آپ نے ماتھے کو چوما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیشانی کو چوما، پردہ بند کر دیا، باہر آئے، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں سنو، ما کان یعبد محمد خدمات،
کہا جو محمد کی اطاعت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں۔ واللہ حی لا یموت، فرمایا کہ اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے، باقی جتنے ہیں سب مرنے والے۔ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اس حدیث سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ زندہ رہنے والی اگر ذات کسی کی ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ واللہ حی لا یموت، کہ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں، باقی جتنے ہیں سب موت کے گھاٹ اترنے والے۔ اور اللہ کے نبی پر جم تم ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں آنے والے نہیں، آپ نے اعلان فرما دیا۔ تو یہ موت کی کڑوی حقیقت ہے۔ تو اس موت نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑا، نہ آدم کو چھوڑا، نہ نوح کو چھوڑا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا۔ دنیا میں جتنے ہیں سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات جس کا چہرہ باقی رہے گا وہ ذو الجلال والاکرام کا چہرہ ہے، اس کے سوا جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ محترم حضرات، یہی چند باتیں تھیں جو موقع کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے سامنے جو دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دنیا سے جانے والا ہم کو پیغام دے رہا ہے، ہر دنیا سے رخصت ہونے والا ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ ہر جانے والا ہم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، لیکن ہم دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس موت کو بھول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔